السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے قبروں کو پکا کرنے سے اور اس کے اوپر گنبد بنانے سے جب منع کیا ہے تو سعودی عرب میں خود نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد کیوں بنایا گیا اور اس کو ابھی تک انہوں نے کیوں قائم رکھا ہوا ہے؟ تو اس کا یہ جو جواب دیا ہے، یہ میرے خیال میں یہاں بحرین میں ہوتے ہیں، کوئی مولوی جاوید صاحب ہیں۔ تو مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا کہ ایک عالم دین جب حق اور باطل کو آپس میں ملا دے اور اللہ کا کوئی وقار نہ ہو، اللہ کی کوئی عزت نہ ہو، اور پھر لوگوں کا خیال کرے اور مفادات جو دنیاوی ملتے ہیں الہ کا مسئلہ چھپانے کی وجہ سے ان کا خیال کرے، تو یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ قرآن میں ان کی مذمت کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں گدھوں کی طرح، سمجھ لیجیے بڑے سخت الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ اگر نہ ہوتے تو آج ان علماء کی گرفت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور سورہ الاعراف کے اندر تو بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ ایسے علماء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی طرف جھک جائیں۔ تو ایسوں کی مثال وہاں تو ایسی کتے کی طرح دی گئی کہ دیکھو یہ رال لٹکائے کیونکہ دنیا کی طرف جھک گئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا ان کو، اور اگر تھوڑا سا صبر کرتے ہم نے بڑے درجات ان کے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے جنت کے اندر، لیکن یہ دنیا کی طرف جھک گئے۔ تو ان کی باتوں کا میں یہاں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، پہلی بات کہ یہ گنبد ہے، یہ ہے تو یعنی ناجائز ہے۔ حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گنبد نہ بنایا جائے، لیکن کیا کیا جائے، ترک بنا کے چلے گئے ہیں 668 ہجری میں۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کے بعد یعنی ہجرت کے بعد 600 سال گزرے اور 68 سال اور گزرے، تو ایک بادشاہ نے، ترک بادشاہ نے بنایا، اور اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے علماء آج کے علماء سے پھر برل بہتر تھے، جو کچھ تھے بھی انہوں نے مخالفت کی تھی، ان کا یہ غلط کر رہے ہو۔ تو آج کے علماء جو ہیں ان کے اندر وہ جرت بھی اب باقی نہیں رہی، جب ایمان نہ رہے تو پھر یہی حال ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح گنبد گرا دیا جائے تو پھر تو پوری دنیا میں شور مچ جائے گا، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے، وہ فتنہ تو شرک ہے، شرک فتنہ ہے، اور کون سا فتنہ برپا ہو جائے گا؟ اور نبی علیہ السلام نے شرک اور کفر کا کلا کما کیا تھا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا کہ فلاں ناراض رت ناراض ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی کو توڑ دیا، کبھی نہیں کہا کہ وہ اباء و اجداد بنا کے چلے گئے تھے، نہیں، انہی کو تو توڑنا ہے، انہی کو تو ختم کرنا ہے۔ جب مسلمان ان گنبدوں کے اور بتوں کے محافظ بن جائیں تو بتاؤ پھر خیر کہاں سے آئے گی، کدھر سے آئے گی، کون حق بات کو بیان کرے گا؟ جب حق اور باطل کو علماء آپس میں مکس کر کے پیش کریں گے عوام کے سامنے، تو پہلا ظلم تو انہوں نے یہ کیا۔ حالانکہ یہ جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ دیکھو الفتنہ تو اشد من القتل، اس کا ایک واقعہ بھی تھا کہ مسلمانوں سے ایک دفعہ ایک کافر وہ مارا گیا، اور یہ شک کی بنیاد کے اوپر، غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کہ رام مہینے کی یہ پہلی تاریخ ہے یا پچھلے مہینے کی آخری تاریخ ہے، یہ نہیں سمجھ آئی، اور غلط فہمی کی وجہ سے ایک کافر مشرک مارا گیا تھا۔ تو مشرکین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، احرام مہینوں کا انہوں نے کوئی تقدس قائم نہیں رکھا ہے، اور اس مہینے کے اندر انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ان مشرکوں کو کہ بے ایمانو، یہ جو تم شرک اور کفر کر رہے ہو یہ تمہیں کوئی نہیں نظر آ رہا، یہ فتنہ، تو یہ ایک قتل تمہیں اتنا زیادہ یاد آ گیا ہے؟ تو ساتھ ہی اللہ نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں ہے، لیکن تمہارا جرم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کا ساتھ دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو فتنہ برپا ہو جائے گا، تو ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے دین کی بنیاد، ایمان کی، عقیدے کی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو صرف ایک غلطی ہوئی ہے نا جی، ان کی ایک غلطی کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں تو اتنے زیادہ گنبد بنے ہوئے ہیں، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، بھائی وہاں جتنے گنبد پوری دنیا میں بنے ہیں اور ان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نمونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کتنے لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی، جب ان کو کہا جائے پیر صاحب یہ گنبد بنانا صحیح نہیں ہے، یہ مزار پرستی، گنبد پرستی، یہ بت پرستی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں اچھا کچھ دین کی ہوا لگی ہے، مدینے میں نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد ہے یا نہیں ہے، تو اس کو وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ یہ جب عبد الوہاب نجدی کے دور میں جب
کتنے گنبدوں کو، کتنے مزاروں کو انہوں نے گرایا تھا، بڑے بڑے مزار تھے جن کو گرایا ہے، بڑا انہوں نے وہ کام کیا، لیکن ایک یہاں جب معاملہ آیا تو پھر گھٹنے وہ کانپنا شروع ہو گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کی وجہ سے۔ تو دیکھو محبت کی ایک حد ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو پھر وہ شرک کی حد تک چلی جائے گی۔ یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو پوجا ہے، اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس محبت ہی کی وجہ سے کیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے یہود و نصارہ کی طرح یعنی اتنا نہ بڑھانا کہ اللہ کے ساتھ یعنی شریک کرنا شروع کر دو۔ میری حیثیت یہ ہے کہ عبدہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ شرک کے دماغ کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور جو حفاظت اس کی جا رہی ہے، اس کو قائم رکھا جا رہا ہے، یہ بالکل شرکیہ دماغ کی وجہ سے ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ظلم اور زیادتی اور حدیث کا انکار ہے، اور نبی علیہ السلام کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلت اور خواری اور فتنہ، کون سا فتنہ ہے جو ان کے اندر نہیں آیا ہے، اور کون سا فتنہ بھی ان کے اندر آنا ہے۔ ہر شرک ان کے اندر آ گیا، جو پچھلی قوموں کے اندر جتنے شرک تھے ان کے اندر آ گیا۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک جو شرک سے بالکل پاک ہو، گنبد سے پاک ہو، مزارات سے پاک ہو۔ باقی کم اور زیادہ کا معاملہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کے اندر شرک نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے، بلکہ منافقت بھی ہے، شرک بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، جب پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے تو پھر یہ معاملہ تو ہوگا۔ یہ الہ کا مسئلہ چھپانے کی وجہ سے، شرک کو قائم رکھنے کی وجہ سے جو مال ملتا ہے ان کو، یہ اصل میں اصل مسئلہ ہے۔ یہ دنیا کی طرف جھک گئے ہیں، آخرت کی انہوں نے صبر نہیں کیا، ایمان اور عقیدے کو انہوں نے مذاق بنایا ہے، اور توحید کا انہوں نے بالکل بڑا انہوں نے ناقدری کی ہے، اللہ کی ناقدری کی، اللہ کو پیچھے کر کے، اللہ کے دین کو پیچھے کر کے اپنے پیٹ کو آگے کر دیا، اپنے علماء اور اپنے ان مشائخ اور اپنے سسٹم کو آگے کر دیا۔ تو یہ بہت برے انجام کے ساتھ پہنچے گا، ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو رہنا پڑے گا۔ جو بھی شرک کا رکھوالا ہے، خادم ہے شرک کا، اس کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، چاہے ہمارے ملک کے ہوں، وہ بھی بنے ہوئے اسی طرح شرک کے رکھوالے ہیں، جتنے بھی ہیں سارے، چاہے سیاسی لیڈر ہوں، عسکری لیڈر ہوں، یا مذہبی لیڈر ہوں، سارے شرک کے رکھوالے ہیں، یا عدلیہ ہو، سارے کے سارے انہوں نے، کوئی کسی کے منہ سے یہ شرک کے خلاف آواز نہیں نکلتی ہے۔ اگر نکلتی ہے تو مکس کر کے ایمان اور کفر کو ملا کے آپس میں، کبھی کبھی دوسروں کے بتوں کے اوپر جس طرح توصیف الرحمان اٹیک کرتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مولوی جاوید کی طرح، اور اسی طرح علی انجینئر ہے، اور جتنے بھی ہیں سارے اسی طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمارا کام تھا بتاتے نا بھائی، ہمارے پاس نہ یہ طاقت ہے کہ شرک و کفر کا بالکل کلا کما کیا۔ جب طاقت آئے گی، اللہ تعالیٰ دے گا، تو بالکل کسی ایک بت کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کسی ایک بت کو بھی۔ اور اس زمین نے شرک سے پاک ہونا ہے، قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک اس پوری زمین کو شرک سے پاک نہ کر دیا جائے۔ یہ ہونا ہی ہونا، یہ تو حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، ہر حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ قبروں کو زمین کے برابر کیا جائے گا، گنبدوں کو ختم کیا جائے گا، پیری مریدی ختم ہوگی، تعویذ گنڈا ختم ہوگا، اور یہ جمہوریت کا نظام ہے، یہ سارے نظام باطل بالکل پاؤں کے نیچے رون دیے جائیں گے۔ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے، مالک ہمارے دل کو ٹھنڈا کرے گا اس ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، اور شرک اور کفر کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور دعوت اٹھی ہوئی ہے الحمدللہ، بے شک ابھی تھوڑے ہیں لیکن دعوت اسی، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ مانے یا نہ مانے، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے۔